सिस्टर देखें, आपने इनकी बात नहीं समझी है। अब भाई जो मर्जी हो, हमें जो है वो इस तरह नहीं उतारना चाहिए। आपने गलत किया, सॉरी, आपने वापस लाएं, ये गलत है। ये कोई तरीका नहीं होता कि अगर कोई आप पे तनकीद करे कि आपके ऊपर कोई ऐसी बात करे तो आप उसको उतार दो, कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए, आप उसको वापस लें। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, आज हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयाने ज़ाहरी वफ़ात के ऊपर जो है थोड़ी सी बात की है, और उसके बाद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं सूरत अनाम में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कि और कौन शख्स ज़्यादा जालिम है उस शख्स से जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शै, और वो कहता है कि वही की गई तरफ उसकी और नहीं वही की जाती तरफ उसकी कुछ भी। वमन क़ाल सउन्ज़िलु वमिस्ल मा अंज़लल्लाह, और जो ये कहे कि अभी मैं उतारता हूँ ऐसा ही जैसा अल्लाह ताला ने उतारा। तो फिर आके अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना, और कभी देखा आपने उन जालिमों को फी गमरातिल मौत, जबकि उनके ऊपर मौत की सख्ती आती है। वल मलाइकतु, और फरिश्ते बासितु फैला लेते हैं ऐदीहिम हाथ, अखरिजू अनफुसकुम, और वो कहते हैं कि निकालो अपनी जानों को, और बड़ी सख्ती के साथ उनकी जानों को निकाला जाता है। और अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबन हुनी, और आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा दर्दनाक अज़ाब से, एक रुस्वाकुन अज़ाब से, बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़, बस सबब उसके जो थे तुम अल्लाह ताला के ऊपर नाहक कहते। व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह ताला की आयात से तकब्बुर करते। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन झूठे दावेदारों के लिए, जिसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासून कज़्ज़ाबून, कि 30 झूठे होंगे, कोई सच्चा नबी मेरी नबी उम्मत में नहीं आएगा। इन्नहु सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, कि जल्द ही मेरी उम्मत में बेशक होंगे 30 झूठे, 30 कज़्ज़ाब, 30 दज्जाल। यज़ामु, वो दावा करेंगे, इन्नहु नबिय्युन, कि वो नबी हैं, अना खातमुन नबीशीन, मैं खातमुन नबीशीन हूँ, ला नबिय्य बादी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हमारी बदकिस्मती बर्रे सगीर की कि हमारे ऊपर एक ऐसा फितना, एक ऐसा कल्ट जो कादियानी मर्जियत के नाम पर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ। और मैं चाहूँगी कि मिर्ज़ा साहब, आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे नबियों की शान में कि जब अल्लाह ताला उनको अपने पास बुलाते हैं तो किस शान से बुलाते हैं, किस तरह फरिश्ते उनके पास इजाज़त लेकर आते हैं और किस तरीके से उनके साथ गुफ्तगू होती है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो अल्लाह ताला ने झूठे नबियों के लिए जो इफ्तरा करते हैं अल्लाह ताला पर, उनके ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होती और वो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध देते हैं कि हमारे ऊपर वही हुई, जबकि कुरान ने फरमा दिया कि वही का सिलसिला ही पर आपसे पहले और आपके बाद का जिक्र नहीं है। वह औहैना इलैका, वही की आपकी तरफ और आपके बाद की जो है वही का जिक्र नहीं। और हौन मिन क़ब्लिका, कि आपसे पहले हमने वही की, आपके बाद वही का जिक्र नहीं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो हमारे सादा लोग इंसानों को गुमराह करने के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे उन सादा लोगों के लिए उनको ईमान और उनके ऊपर लालच की और धोखे की पट्टी देकर उस शुबदा बोझ ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया, मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों की मौत के लिए अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि देखा आपने, वलौ तरा, क्या आपने देखा कि क्या हाल होता है उनका जब उनके ऊपर मौत की सख्ती आती है और किस तरह फरिश्ते उनकी जानों को उनके अंदर से निकालते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की जो मौत है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन, असल
جی جزاک اللہ۔ اصل میں آپ نے کافی باتیں کی ہیں، میں فردن ہر چیز کے اوپر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں انشاءاللہ عزوجل۔ ایک بات جو آپ نے کی کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوگی، تو اس کے متعلق نہیں، میں حضرت تھوڑی سی عیسیٰ کی نہیں میں نے بات کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے وحی ہو اور آپ کے بعد اب وہ وحی کا سلسلہ جو نبوت کے لیے تھا اب وہ نہیں ہو۔ جی وہی تو یہ ہے کہ یہاں پر قابل غور کچھ باتیں ہیں، یہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو کچھ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2937 ہے جی 2937 حدیث ہے جی۔ اب یہ ایک حدیث کافی ہے اس مقدمہ کو سمجھنے کے لیے، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور یاجوج و ماجوج کو نکالنے سے پہلے اللہ پاک وہی کرے گا ان کے اوپر۔ حدیث نمبر کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ سکرین شاٹ لے لیں 2937 مسلم شریف کی 2937۔ اچھا یہی حدیث جو ہے نا مختلف نمبرنگ کے ساتھ ہے، 2653 مسلم شریف کی 2653 بھی یہی حدیث ہے۔ ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی، بہرحال تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو یاجوج و ماجوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ان کی ہوگی، تو پھر اللہ پاک ان کے اوپر وحی کرے گا، اور وہ وحی پہلے ہی ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، جو وحی نازل ہونی تھی وہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ والی وحی ہونی۔ علیہ السلام علی وحی نہیں ہے، ٹھیک نہیں وہ شریع الدین نہیں ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ہی بتا چکے ہیں ان کو۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، یعنی یہ وحی جو نازل ہونی تھی یہ پہلے ہی آ چکی ہوئی ہے، وہ پہلے آ چکی ہوئی ہے، بند ہو گیا، دروازہ تو بند ہو گیا نا، وحی کا تو بند ہو گیا۔ جی اب وہ وحی جو نہیں ہے وہ صرف ایک آیت کہہ لیں یا ایک جملہ کہہ لیں، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ جی یہ دیکھیں اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ وحی نازل کرے گا، وہ وحی یہ ہے جناب، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لاحد بقتالہم فحرض عبادی الی الطور۔ بس یہ والے الفاظ ہیں جی، کہ میں اب ایسے اپنے بندوں کو نکالنے لگا ہوں جن سے تم میں سے کسی ایک کی بھی لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بس اپنے بندوں کو لے کے، اپنے غلاموں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ بس یہ والے الفاظ ہیں جی۔ جی اب ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ دیکھیں دجال کی ٹوٹل علامتیں جو ہیں وہ 15 علامتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل یہ 43 علامتیں، یہ دیکھیں میں نے یہ باقاعدہ نمبر لگائے ہیں، ٹوٹل 43 علامتیں، سمجھ آئی کہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں پہ بیان کی۔ اب مرزا قادیانی نے جو دجال کی علامتیں یا دجال کے بارے میں جو بتایا ہے، ان میں سے ایک بھی علامت یہ حدیث والی نہیں پائی جاتی۔ مرزا قادیانی نے تقریباً 10 چیزوں کو دجال کہا ہے، ایک چیز کو دجال نہیں کہا جی، 10 مختلف چیزوں کو دجال کہا ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہا، 43 علامتوں میں سے ایک علامت بھی مرزا قادیانی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جی یا تو کوئی ایک علامت بھی پائی جائے نا۔ اب علامتیں جو پائی جاتی ہیں وہ کیسی پائی جاتی ہیں، میں ایک آدھ علامت کا یہاں ذکر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ تیسرے نمبر پہ علامت ہے کہ 2 زرد حلے پہنے ہوئے وہ نازل ہوں گے۔ جی تو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ 2 زرد حلوں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں۔ جی
ایک میرے جسم کے اوپر والے حصے کی بیماری ہے کہ مجھے مالے کھولیے، پاگل پنی کے دورے پڑتے ہیں، سرعہ یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں جی، تو ایک میری وہ والی بیماری زرد حل ہے، اور ایک جسم کے نیچے والے حصے کا زرد حلہ ہے، وہ بیماری ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ مجھے ٹٹی موتر آتا ہے۔ جی، آپ مجھے بتا دیں کہ دیکھیں ان تمام علامتوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے یہی سلوک کی ہے، کوئی تمسخر یعنی تمسخر اڑایا ہے۔ آپ بتا دیں کہ ایک نبی نے 2 زرد حلے پہن کے نازل ہونا تھا، تو اس کی کس طریقے سے اس نے جناب تمسخر اڑایا ہے اور اس کی ایک گندی سی تعویل کی ہے۔ تو یہی کام اس نے ان تمام علامتوں کے ساتھ کیا۔ اب وہی کا جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے، یہ قادیانیوں کی تذکرہ۔ جی، لو جی یہ تذکرہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی جعلی وحیوں کا یہ مجموعہ ہے۔ ہاں جی، اور وحیاں ذرا ملاحظہ کر لیں، یہ فہرست میں آپ کو دکھاتا ہوں، فہرست کی طرف آ جاتے ہیں تو ذرا آپ خود دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں وہ کس قسم کی وحیاں تھیں، وہ تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 صرف، زیادہ نہیں تو 2-4 ہی یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لیں جی، یہ انگلش زبان میں وحیاں ہیں، یہ لیں جی، یہ آگے صفحے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں جی، I love you, I am Corler, I am by Isa, I shall go you, I large party of Islam, I shall help you۔ ہاں جی، اسسٹنٹ سرجن، یہ لے اسسٹنٹ ایسوسیشن، یہ وہیاں نازل ہو رہی ہیں جی۔ فیئرمین، یہ لے، واٹ از دس؟ ہاں جی، ہیلو جی، پنجابی وہیاں سن لیں جی۔ پٹی پٹی گئی جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، ہن استا لکھن خدا نال جا پئیاں ایں، ایلی ایلی لمحہ سبقتا نہیں، انمو ایل ہو شانہ ناسا پریشن توپا یا توپا گسم گسم گسم، یہ لیں وہیاں نازل ہو رہی جی۔ تو وہی کیا تھی؟ وہی تو یہ تھی، وہی تو میاں یہ تھی جو ایک ہی نازل ہونی تھی، اور وہ بھی پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ والی وہی ہے، تے تساں پوری یہ کتاب کڈ ماری ہے۔ ایلو ہے یہ کتوں آ گئی ہیں بھائی؟ یا کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے اللہ کے نبی کی طرح جو وہی نازل ہوتی ہے، اس میں بھائی کوئی ایک امت کے لیے، قوم کے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پریشن، پلاتوس پلاتوس بلاتوس، توپا یا توپا، گسم گسم گسم۔ یہاں پر ایسی وحیاں ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں۔ مجھے ذرا اپنی پٹاری کھول لینے دیں تو مفتی صاحب پلیز، مفتی صاحب دکھائیں، میں بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں مرزا غلام قادیانی کی حرکتیں۔ اچھا یہ لے جی، یہ وہی نازل ہوئی ہے، 157 صفحے کے اوپر جا رہے ہیں ہم، سارے سیدھے پدرے ہو جاؤ، وہی نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ اب ذرا یہ لیں جی 157، یہ لیں جی 157 صفحے کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، 27 دسمبر 1991 کو یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ تلاوت ہونے لگی ہے جی، توجہ سے سنیے گا جی۔ 11 15 23 1 28 2 26 2 27 2 14 27 28 11 14 34 11 16 47 24 27 28 1 10 14 27 2 1 1 10 14 27 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 لو جی، گنتی والا الہام ہو رہا ہے جی۔ گنتی صحیح نہیں یار، مطلب کی پیغام ہے بھائی میاں ہے کہ یہ اب یہ دیکھیں، اس کو کیا کہیں کہ مرزا قادیانی کو جو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر ہوتی تھی، اس کی وہ گنتی لکھی ہے اس نے۔
کہ آج مجھے 11 مرتبہ آیا ہے, آج مجھے 15 دفعہ آئی ہے, تو آج 16 دفعہ آئی ہے, آج 23 دفعہ آئی ہے. اس پہ واہ کرنی چاہیے. واٹ از دس, ہے کیا یہ؟ مفتی صاحب یہ الہام اردو میں بھی, یہ اپنا ریاضی کا بھی الہام ہو گیا اور انگلش کا بھی. اب کسی اور سبجیکٹ میں, فزکس میں یا کیمسٹری میں الہام ہوا ہے کوئی؟ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے نمونے تو لبنے نے. ایلو جی ایلو جی ایلو وہی نازل ہو رہی ہے صفحہ 33 دے اتنے اسی ٹر جانے. ذرا سنیا جی ذرا, نیڑے نیڑے ہوئے جڑے بساں چلاندے نے نا, تو ادھر آ جاؤ کول کوستان بس چلان والے. ایلو جی عبداللہ خان ڈیرا اسماعیل خان ماجے خان, اے وہی نازل ہو رہی جی. ایلو یار بندہ ان کی کرے, دسو بندہ کرے تو کی کرے. نہیں ہوا کہ ان کا بندہ آیا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ واہ جی واہ نہیں کر رہے. آپ کریں گے نا, آپ نے اس کو نیچے اتار دیا. میں نواں کسے کوستان دا پتر ایسے یقین جانو وہیاں یہاں پہ ایک چلو اکھیاں وہ جڑا فرشتہ آ کے اکھیاں تو ہو گیا سی, وہ بھی سناؤ مفتی صاحب. وہ سنانا وا ہولی ہولی, پٹاری میں کھول لئیے نوید تے ادھر ایک منٹ. ایلو جی صفحہ 241 دے وے الہام مضمون بالا رہا. ایلو ہوں یہ تو بندہ سمجھے تے سمجھے کی, اے وہی نازل ہوئی ہے جی, مضمون بالا رہا ہے. مفتی صاحب اے تلے میں ایک حوالہ لکھنا ہے, بھی کٹ کے لاؤ. اچھا یار ایک گنتی والا الہام تے تساں ویکھ لیا وے, تے ایک تانوں وقت والا بھی الہام سناواں. سناؤ تے مفتی صاحب اے حوالہ میں تھالے لکھ رہے ہیں, ذرا کڈو. ایلو جی 222 صفحے دے اتے ایلو جی وقت والا الہام ہویا ہے, وقت 12 منٹ 2 گھنٹے. ایلو جی اے وہی نازل ہوئی ہے. وہ ٹائم تک وہ فرشتہ انہوں ٹیچی ٹیچی آ کے دسدا جے پیا کہ اینا ٹائم ہویا ہے اس ٹائم. کیا یار کی وہ کوئی قادیانی ہے بھائی, نیڑے لگو یار. ہیں پھر کتنے بوٹا گالاں کٹدا ہے, بوٹا ہوں کی کرے یار دسو نا. امریکن جٹ صاحب کو پوچھو گا ذرا جی. مفتی صاحب امریکن جٹ صاحب کو پوچھو جی. امریکن جٹ کیڑے نے؟ اچھا امریکن صاحب بیٹھے نے. ہاں جی تسی قادیانی ہو جی یا احمدی ہو؟ ہیلو بھائی جی, ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. او نہیں بھائی جی میں کتے احمدی جی, نعوذ باللہ کتے میں احمدی بنائی جا. اچھا 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 تے اے جڑیاں ویاں جڑیاں میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. نہیں, ان کا جو بندہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پیغمبر کی آپ گستاخیاں کرتے ہیں. او ہو ویری سوری بھائی, گستاخی ہو گئی ہے جی, بڑی معذرت کرنے اسی جناب. اصل تو تعلیم حاصل کرنے انہاں جڑے چھوڑی تے گئے نے. ہاں مطلب ہے وے کہ اسی تہاڈیاں کتاباں پڑھ کے سنائیے تے گستاخی ہو گئی ہے. تے مرزا قادیانی جو مرضی لکھے, جو مرضی تسی مطلب اپنی کتاباں چ لکھو تے چھاپو, تے او گستاخی نہیں. تے جدو مولوی پڑھ کے سنائے لہذا جی وہ گستاخی ہو گئی ہے. اے کنج دی تہاڈی تھیوری ہے, کنج دی تہاڈی سوچ ہے قادیانیوں. مر جو تھانوں تے چاہیے کہ تسی رولا پا دیو مرزے قادیانی دیاں کتاباں دا, اور لوکاں نو دسو جا کے اوے ویکھو اے جے مرزے دیاں کتاباں, اوے لوکو پڑھو پڑھو مرزے دیاں کتاباں پڑھو. تہانوں گشی پی جاندی ہے, دورے پینے شروع ہو جاندے نے. اتوں مرزے دیاں کتاباں کھلن دی دیر ہے تو اوے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, نسو پجو نسو پجو نسو پجو. مفتی صاحب مرزا قادیانی کہندا ہے کہ واضح ہو کہ شیطانی علامات کا ہونا حق ہے. روحانی غذائیں جلد 13 صفحہ 483 تے کہندا پیا لگے. اے دیکھو نا جی, اے انوار العلوم کھولیے میں, اور جلد 5 ہے. اور موت میں قصہ سناؤ. جی بنتے وا کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آج جو ان کی موت ہوئی تھی نا وہ بتاؤ. وہ بھی بتاتے ہیں. جی وہ بھی بتاتے ہیں. تھوڑا سا یہ وہی والا کٹا کھول لیں تو بعد میں, بلکہ اس کو باندھ لیں کسی جگہ پہ. یہ دیکھیں روحانی انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 ہے, اور کتاب کا نام ہے ملائکۃ اللہ.
کہتے ہیں چھٹا طریق جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں یعنی مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر بھی فرشتے نازل ہوں گے اور خاص قسم کے نقطے کھلیں گے اور نکات اور معارف کھلتے ہی جائیں گے اور پڑھتے ہی جائیں. بس آپ مجھے بتائیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے تو بھائی فرشتے نازل ہونے تھے اور تم لوگ ہمیں ان کتابوں کے پڑھنے سے روکتے ہو ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں الفضل اخبار ہے اور 5 جون 1934 کا شمارہ ہے, صفحہ نمبر 6 ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا اور نہ کوئی تفسیر بالاستیاب لکھی ہے. ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جس میں زبان کی تغیر کے ساتھ تغیر کی ضرورت ہوتی ہے, پس معمور کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ترجمہ کر کے ترقی کو روک دے. حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کی کتابیں قرآن پاک کی تفاسیر ہیں اور مرزا قادیانی کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں. یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے. جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں جو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ قرآن کی تفسیریں, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بلے یہاں قرآن کی تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں, مرزا قادیانی کی کتابیں بیان کی جا رہی ہیں, تو تمہیں تو رولا تو نہیں ڈالنا چاہیے, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اب یہاں پر سوال کر رہی تھی ہماری سسٹر کہ مرزا قادیانی کی موت کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے. جی بالکل کرتے ہیں. تو یہ پٹاری میں کھول لوں تو یہ نے جی یہ مرزا قادیانی کی موت کا جو ذکر ہے یہ آپ کو ملے گا سیرت المہدی ہے, جلد اول ہے اور اس کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر صفحہ نمبر 9 ہے. اور قادیانیوں کی یہ حدیث کی اصل میں چونکہ کتاب ہے تو قادیانیوں کی حدیث نمبر 12 کے اندر آپ کو یہ سب کہانی ملے گی. اب یہاں پر آپ خود پڑھیے گا چونکہ 4-5 صفحے ہیں, اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ ہی اتنا دماغ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ واہیاتیاں پڑھتا رہوں. تو اگر کسی قادیانی کو کوئی اعتراض ہوگا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے, تو یہ خود ہی آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا. یہاں پہ جو مزے کی چیز بتانی ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی موت کے وقت وہ لٹرین میں مرا تھا, تو صفحہ 11 کے اوپر یہ آپ کو ملے گا کہ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا یعنی ٹٹی آئی, مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے یعنی لٹرین میں نہ جا سکتے تھے, اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا, ٹٹی آئی اور پھر آپ کو قے بھی آئی, الٹی بھی آئی. جب آپ قے سے فارغ ہوئے تو لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر پڑے, اسی چارپائی پر جہاں پر ٹٹیاں مرزا قادیانی کر رہا تھا, اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی. اور اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا کہ میری موت بڑی شیطانی ہونی ہے اور لٹرین کے اندر ہی آنی ہے مجھے موت. خاک سار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا تھا؟ کہ والدہ صاحب نے فرمایا ہاں. والدہ صاحبہ یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی تو ذوف بہت ہو گیا تھا, اور میں نے کہا مولوی صاحب, یہ مولوی صاحب حکیم نور الدین صاحب ہیں, یہ وہی حکیم نور الدین صاحب ہیں کہ جن کی یہ والدہ صاحبہ لونڈی تھی, یعنی مرزا غلام قادیانی کی وائف کہا کرتی تھی کہ میں تو حکیم نور الدین کی لونڈی ہوں. اور خود قادیانی کتاب اور خود قادیانی کتابوں کے اندر ایک چیز ایک بیان کر دیں کہ جس وقت وہ فوت ہوا اسی وقت اس نے بیعت کر لی تھی, اسی وقت حکیم نور الدین کی بیعت کر لی تھی. جنازہ پیدا تھے بیعتاں کرن لگی پئی ہے. ہاں, اور والدہ صاحبہ نے حکیم نور الدین کو بلا لیں, آپ نے فرمایا بلا لو, نیز فرمایا محمود کو جگا دو. میں نے پوچھا محمد علی خان صاحب نواب خان صاحب کو بلا لوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے, اچھا چلو بلا 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 بلا.
تو یہ ہے وہ لٹرین میں مرنے کا معاملہ کہ لٹرین خود مرزا قادیانی کے پاس چل کے آ گئی تھی، جہاں پہ صحن کے اندر چارپائی رکھی تھی تو ساتھ ہی کھڈا کھود دیا تھا کہ مرزا قادیانی ادھر ہی بیٹھ کے تم فراغت اختیار کرو، تو مرزا قادیانی سے اٹھا نہیں جاتا تھا، وہ چارپائی بھی اس نے گیلی کر دی تھی، تو ادھر ہی مرزا قادیانی کا وصال ہوا، مرزا مر گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا لٹرین میں مرا، ٹٹی خانے مریا، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے، یہ ہے وہ اصل میں کہانی۔ چلو جی کرو بات۔ مفتی صاحب اصلی قدیمی نسخہ سیرت المہدی صفحہ 10 بھی پڑھ دیں اگر ہے۔ ہاں وہ نسخہ اس کے اندر ابھی اصل میں میری ہارڈ ڈسک جو ہے نا کیا نام ہے آپ کا نوید، وہ خراب ہو گئی ہے، یہ وہ والی چیزیں جو میرے کمپیوٹر میں رکھی تھیں تو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، وہ سارا ڈیٹا میری ہارڈ ڈسک میں ہے، ہارڈ ڈسک اصل میں خراب ہے، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں واضح طور پہ ان کا جو سیرت المہدی کا پہلا ایڈیشن ہے، پہلا جو انہوں نے ختم کر دیا ہے، جو انہوں نے بدل دیا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی روایت کے تحت کہ مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا اس کے منہ سے بھی ٹٹی نکل رہی تھی، ہاں گو ٹٹی گو نکل رہا تھا، ہاں لکھا ہوا ہے، سچی باتیں ہیں یہ۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی نشانی ہے مفتی صاحب، یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو، جبکہ اس کے منہ سے ٹٹی اور خون نکل رہا تھا۔ ہاں اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اس نے پیش گوئی کی تھی باقاعدہ طور پہ کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، اور وہ بھی آپ کو میں یہاں دکھا دیتا ہوں، یہ تذکرہ ہے، تذکرہ کا صفحہ نمبر 503 ہے، اور یہ ہے 4 جنوری 1906، کہتا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ تو مرزا قادیانی کو تو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا، اور وہ لاہور کے اندر ٹٹی متر کرتے مر گیا، اور مرزا قادیانی نے خود کہا ہوا ہے کہ اگر تم نے مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری پیش گوئیوں کو دیکھو، میری پیش گوئیاں محق امتحان ہیں، اگر میری پیش گوئیاں سچی ہو جائیں تو میں سچا، اگر میری پیش گوئیاں جھوٹی ہو جائیں تو میں جھوٹا، یہ خود مرزا قادیانی نے معیار مقرر کیا ہے۔ استاد جی پیش گوئیاں نہیں، اگر ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو جائے میں ہونے والا جی ایک بھی اس نے ایک کہا محق امتحان ہے، یہ میری پیش گوئیاں محق امتحان ہے۔ اچھا پھر آگے وہ دیکھیں اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، روحانی خزین جلد 12 ہے صفحہ 15 کے اوپر وہ کہتا ہے اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جاوے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے میں کیا لکھوں۔ وہ کہتا ہے میری پیش گوئی جھوٹی ہو جائے، مجھے گلے میں کتے کی طرح رسا ڈال کے گھسیٹو۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد 5 صفحہ 288 کے اوپر بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ لیبارٹری ہے، محق امتحان ہے، ایک میری پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے تو میں جھوٹا۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد 19 صفحہ 5 کے اوپر اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں، نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قادیانیوں تعویلیں نہ کرو، تعویلیں نہ کرو، انسانی تدبیریں مت کرو، میں نے جو پیش گوئیاں کر دی ہیں وہ حقیقی طور پہ وہ قبول کی جائیں گی، ان کے اندر قادیانیوں طویلیں نہ کرو، انسانی تدبیریں مت کرو، انسانی تدبیروں سے وہ کہتا ہے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ الہی وعدے ہیں، تو الہی وعدوں کے اندر تدبیریں نہیں کرنی چاہیے، طویلیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن قادیانی طویلیں کرتے ہیں۔
نہیں ان سے مراد یہ تھی، مراد یہ تھی، حضرت جی کی مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی. اور مراد نہیں چلتی. یہ قاعدہ کلی الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی. میں اگر کسی کو گالی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انجینئر مرزا جونیئر جیلمی جو ہے وہ کتے کا پتر ہے، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ مفتی مبشر تو نے یہ گالی دی ہے. آگے سے میں طویل کروں، میں کہوں نہیں اصل میں وہ مرزا ارشد جو ہے وہ محلے کا مشین محلے کا بڑا وفادار انسان ہے، تو چونکہ کتے کے اندر وفاداری کی نسبت پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے مرزا ارشد کو کتا کہا، اور چونکہ مرزا جونیئر جیلمی اس کا بچہ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو کتے کا پتر کہا. تو کیا یہ میری طویل کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. علمی دنیا کے اندر میری یہ طویل قبول نہیں کی جائے گی. یہ اس کو طویل بعید کہتے ہیں، دور کی طویل. تو علمی دنیا میں طویل بعید کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ کلمہ صریح کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس میں طویل نہیں ہوتی. الصریح لا یقبل الطویل، یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو جب مرزے نے کہہ دیا کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے تو یہ کلمہ صریح ہے، اس کی طویل کوئی نہیں ہوگی. اور خود مرزا قادیانی نے کہا کہ اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے. خود مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں. وہ کم از کم مرزے کی تو مان لو، مولوی کی نہیں ماننی نہ مانو. تو بہرحال مرزا قادیانی کم از کم اس ایک پیش گوئی میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا. مرزے نے جو قاعدہ کلیہ بنایا تھا کہ ایک بھی ہمارا صدق اور کذب جانچنے کا معیار ہی میری پیش گوئی ہے، ہاں ایک پیش گوئی میں جو جھوٹا ثابت ہو گیا تو ہو گیا. جی آپ بات کر سکتے ہیں جی صاحبہ. مفتی صاحب ایک اور پیش جو ان کی جو ہے نا وہ الہام تھا جو مجھے مل نہیں رہا نا، اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مریم کے روپ میں آیا اور پھر اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ کیا اور پھر مجھے حمل ٹھہرا اور میں 10 مہینے کا حمل وہ کہتا ہے کہ اور پھر اس میں سے میں ہی پیدا ہوا. یہ مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. جی 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 یہ روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 50 ہے، کشتی نوح ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کسی نے مرزے سے پوچھ لیا کہ تو مسیح موعود کیسے ہے. مسیح موعود اس کو کہتے ہیں کہ ایسا مسیح کہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم. تو مرزا قادیانی کہنے لگا وہ عیسیٰ ابن مریم اصل میں ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہ ہی تو تیرا نام عیسیٰ ہے اور نہ ہی تیری ماں کا نام مریم ہے. مرزے نے پھر اب یہ گیم کی تھی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوں. کہتا ہے اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے، جیسا کہ براہین احمدیہ کے سچ حرم میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے سچ حرم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا. وہ کہتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ 2 سال تک میں مریم بنا رہا. پھر جناب میرے ساتھ جلاش نے آ کے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا. وہ حمل تھا 10 مہینے کا، 10 مہینے کا مجھے حمل ٹھہرا ہے اور میرے اندر عیسیٰ پل رہا تھا. جب عیسیٰ پل رہا تھا تو پھر مجھے درد ذہ ہوئی. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 کے اوپر وہ کہتا ہے یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی. مرزا قادیانی کہتا مجھے درد ذہ جو حمل کی وہ وضع حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں، اور وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ خواتین کو پتہ ہے. کہنے لگا مجھے بھی وہ تکلیف ہوئی چونکہ اب میں بچہ جمنے لگا تھا.
تو بچہ جمنے کی تکلیف مجھے ہوئی تو ایک پاس ہی کھجور کا تنا تھا تو اس کی طرف وہ میں چلا گیا. یہ خود مرزا لکھ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ کہنے لگا کہ جب وضع حمل ہوا تو میں نے عیسیٰ کو جنم دیا. وہ عیسیٰ پلٹ کے جمپ لگا کے میرے اندر آیا تو اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا. بس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا کہ مریم بھی میں خود ہی ہوں, عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں. واہ جی واہ, واہ لانتیا واہ. اب سمجھ آئیے آپ کو اس کی سائنس. یہ مفتی صاحب اب مجھے سمجھ آ گئی. یہ حوالہ سارے بہن بھائی ان کا اسکرین شاٹ لے لیں. مرزا کہتا ہے کہ پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کر دوں گا کہ میں کاذب ہوں. واہ, اب کوئی قادیانی ہے؟ پہلے تو بڑی ٹپ 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 لگی ہوئی تھی نیچے. کدھر ہے یہ محمد اجمل رضا قادری والا قادیانی؟ آئے نا ذرا, آؤ سامنے آ کے بات کرو. یہ قادیانی یہ فیک آئی ڈی ہے. آ جا پتر سامنے آ کے بات کرنا. ٹپ 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 تم لوگوں کی ختم ہی نہیں ہوتی. سینہ چوڑا کر کے آ کے سامنے بات کیا کرو, کیونکہ تمہارے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میرے فرقے کے جو لوگ ہیں علم میں اور دلائل کے اندر اتنی معرفت اور کمال حاصل کریں گے. روحانی خزائن جلد 20 ہے, صفحہ 409 کے اوپر وہ کہتا ہے میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اور کرو نا ساڈا منہ بند آ کے دلائلاں دے نال. تسی ٹپ ٹپ نال ساڈا منہ بند کر دیو پے تے گالاں کڈ کڈ کے منہ بند کر دیو پے تے فیک آئیڈیاں بنا کے منہ بند کر دیو پے. اور جعلی آئیڈیاں بنان والے او قادیانیوں. اور تے نبی جعلی ہے تے جعلیاں آئیڈیاں بھی تے جعلی بنانیاں نے. ہاں جعلی لوگ. ان لوگوں نے, ان قادیانیوں نے کس کی فیک آئی ڈی نہیں بنائی. میری کوئی 50 فیک آئیڈیاں بنائی. یہ ام رباب کی کوئی 50 آئیڈیاں. یہ نوید بیٹھا, نوید کی کوئی 50 آئیڈیاں. عامر نذیر کی کوئی 50 آئیڈیاں. ضیاء رسول کی کوئی 50 آئیڈیاں. اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طریقے سے مرزا قادیانی کیا سچا ثابت ہو جائے گا؟ اور نکلو باہر قادیانیوں تہاڈی ایسی دی تیسی. چلو کرو گل یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. جزاک تھوڑا اللہ. سا یہ بتا دیں کہ ایک جھوٹا شخص جب ایسی بات کرتا ہے تو قرآن میں یہ چیز ہے کہ اس کے لیے اتنی سختی ہوتی ہے اور اس کی در حقیقت یہ وجہ ہے. یہ بھی تھوڑا سا بیان کرتے ہیں مفتی صاحب. ہاں جھوٹا وہ دیکھیں نا, میں عاجز نے جو کتاب لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے 200 شہرہ پاک 200 جھوٹ, تو اس کے مقدمے کے اندر بھی میں نے وہ جناب یہ چیزیں ساری لکھی ہیں. یہ کتاب جو ہے نا تو وہ میں بتا دیتا ہوں. اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے یہاں کوٹ کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرے طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور خود مرزا قادیانی کیا کہتا ہے جھوٹ کے متعلق جی. یہ صفحہ نمبر 21 میں پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب کا. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 231 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. پھر جناب کہتا ہے جھوٹ کے مردار کو کسی طرح بھی نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا. روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 43. پھر آگے کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 559. پھر آگے کہتا ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے, ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے. پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے. شیطانی خزائن جلد 21 صفحہ 292. مرزا قادیانی آگے کہتا ہے جھوٹ بولنا
मुर्तद होने से कम तर नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 56। आगे कहता है वो कंजर जो वलदुल ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। शैतानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 386। आगे कहता है फजूलियाँ और झूठ बोलना मुर्दार खोरों का काम है। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा 88। फिर आगे कहता है झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। शैतानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215। अब जरा मैं एक पहला झूठ, वैसे तो ये पूरी किताब भरी पड़ी है, एक सुनाता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर कि अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौद 6000 में पैदा होगा। मैंने इस किताब के शुरू में मुंह मांगे इनाम का ऐलान किया हुआ है और किताब को लिखे भी कुछ 10 साल के करीब राउंड बोर्ड हो गए। आज तक किसी एक कादियानी ने मेरे किसी एक बयान करदा हवाले को भी झूठा साबित नहीं किया, इनाम का मुतालबा नहीं किया। मैं कहता हूँ ज़ख़ीरा अहादीस। मिर्ज़ा कादियानी तो कहता है अहादीस सहीहा, किसी दुनिया की ज़ईफ़ हदीस में ये दिखा दो फिर भी हम तुम्हें इनाम देंगे। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, आओ ना निकलो निकलो मैदान में कादियानी जी बात करें। साहब तुम के रखो ना सारे नो चुप के रखो ने ड्रामा बनाया। हिम्मत नहीं है। मर्दों का काम होता है सामने आके बात करते हैं, और हेजड़ों का काम होता है टिप 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 करना और अपनी बराडे लगा के बैठ जाओ और किसी को घुसने भी ना दो। हम लोगों को तो तुमने घुसने भी नहीं देते और ब्लॉक किया हुआ है अपनी आईडी बराडों के ऊपर। हिम्मत करो ना, सामने आओ। हमने तो अपनी बराडों का दरवाजा भी तुम लोगों के लिए खोला, क्या हो आके सामने आके बात करो। और करते क्यों नहीं हो बात? हो एक कादियानियों। मुफ्ती साहब ये सबसे अच्छा तरीका है जो अभी आपने किया है। हमें कोई जरूरत नहीं है उनकी ब्रांडों पे जाने का। हम अपनी ब्रांडों को इतना मजबूत कर दें कि दुनिया हमारी ब्रांडों में आकर के हमें सुने। और जिस तरह से आपने ये बयान किया है ना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आपको पहुंचता है। माशाअल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जबरदस्त। फिर ये मैं तुम्हें कादियानियों तुम्हारे लिए तोहफा ही लेके आया हूँ। तोहफा कबूल करो मेरी तरफों कादियानियों। किताब है तुम्हारी हयाते अहमद जिल्द अव्वल यकूब अली इरफानी सफ़ा 350। मिर्ज़ा कादियानी का एक कौल यहाँ पे लिखा है कि झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। और जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। ओए कादियानियों, हमने तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर कहा है ओए सबूत तो देते जाओ, और तुम जहां से निकले हो वहीं दाखिल हो जाते हो। ओए कादियानियों आओ, तुम्हारे गिरेबान पकड़ लिए हमने। माशाल्लाह दामन पकड़ लिए तुम्हारे। कोई दामन पकड़ कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। हाँ जी, कोई नहीं, अब नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। कोई 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 नीचे कमेंट करो ना कि काल पे लो मैं कादियानी हूँ, मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मिर्जे को सच्चा साबित मैं करूंगा। कोई हाथ खड़ा करो ना कादियानियों। पहले तो बड़ी टिप टिप हो रही थी। वो थल्ले कह रहा कि मैं आ जाना होते। हाँ जी, तुम जाओ ना तो उन्होंने भेजो। आ जाओ जी, आ जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप बैठो। आ गया तो इसको आने पे भी इनाम है, बात करना तो दूर की बात। चलो मेरी तरफों भी 10 रुपये का कोरा कोरा नोट इनाम। ऊपर आ जाए, कसम से इनाम मारूंगा। आ जाए ऊपर, आ जाए। और खट्टे आ जाओ भाई, आओ। बस हो गई है ये, जब निकल गई जे ना हवा टैट हो गई। बस बस लो ए पई जे कादियानी ते जमाते अहमदिया ए पई जे। लो पढ़ो।
ਐ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਨਾਲ। ਉਹ ਛੋੜੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ। और मुफ्ती साहब कुरान ते हदीस ते गल करो जी, छड्डो जी यार, छड्डो। चलो जी कुरान दी खोल लेने हैं जी, हुन कुरान दी खोल लइए। ये लोगों को बताएं मुफ्ती साहब कि ये कुरान और हदीस पे क्यों छलांगे मारते हैं कि इनकी अपनी ये बातें जो डिफेंड नहीं कर सकते ये। नहीं नहीं, वो कुरान दी से इस वास्ते करते ने कि क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है वो कुरान ये मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है जी। हाँ वो ये रोला असल में ये है कि भाई कुरान 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 कभी इन्होंने बताया कि ये मैं उस कुरान से पढ़ रहा हूँ जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है? नहीं। अभी देखें कुरान पढ़ रही थी जब मैं आया था, उम्र रुबाब ने एक आयत पढ़ी है, तो मैं जब ये तिलावत कर रही थी उसी टाइम मैंने तज़किरे के अंदर वो तिलावत वो खोल ली थी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। बताइए कि यही आयत जब मुसलमान पढ़ेगा तो मुसलमान तो कहता है कि ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब कादियानी इसी आयत को पढ़ेगा तो कभी आपको बताएगा कि ये मैं वो पढ़ रहा हूँ कि जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। बिल्कुल। हदीस को तो वो कहते हैं कि हम हदीस को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते हैं, नहीं मानते हदीसों को। हदीसें वो हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने बयान की हैं, जैसा कि मैंने ये 200 झूठ किताब लिखी है, उसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी की बयान करदा हदीसें हैं। हदीस इसको मानती हैं वो। बिल्कुल सही फरमाया। कुरान हदीस जरूर कुरान हदीस पे हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम हमारे ऊपर फिर जरूरी है कि हम अगले कादियानी से पहले पूछ लें कि भाई बता तो सही कि ये जो कुरान है, ये कुरान जो अभी तू पेश करेगा या मैं पेश करूंगा वो कौन सा कुरान होगा। वो क्योंकि पहला कुरान तो उठ चुका है दुनिया से, की जंग के बाद वो तो उठ गया ना। अब ये कुरान दोबारा नाज़िल हुआ है मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर, ये तुम लोगों ने कहा है, कलमातुल फसल के अंदर लिखा हुआ है। जिसको तुम कमरुल अंबिया कहते हो, अंबिया का भी चांद है ये है। ग्रहण लगाना भूल गए साथ। पूरा नाम लिया करें ना। अच्छा यार मैं ते बोल बोल के ते थक गया वां ते मजाल है किसे कादियानी दी गैरत टस तू मस होए और लख दी लानत है तो यार यकीन मनो। ये चलो मैं एक मिसाल पता नहीं यहाँ पे बनती है कि नहीं, लेकिन माजरत के साथ किसी की माँ के साथ ज्यादती हो रही हो ना चौक के अंदर, तो वो कमरे के अंदर लोग के नहीं बैठता, लोग उसको कहते तू बहुत बड़ा बगैरत है, और तुम्हारे मिर्जे की तंबी उतर रही है बड़े चौराहे के अंदर है, और तुम मुंह बलेट बलेट के बैठते हो कादियानियों। लख दी लानत, डुब के मर जाओ कादियानियों, डुब के ही मर जाओ कादियानियों। बेशक असल में बिल्कुल आपने यही जो फरमाया ना, यही बरहक है कि ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक मिनट उमर बाब, मुझे याद आया, एकदम याद आ गया, वो जो कल आया था ना हसनैन, उसकी वाली वो भाई वीडियोस मुझे मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ वीडियो मिल गई, वो मैं यहाँ पे दिखा दूं जरा दोस्तों। ठीक है। अगर इसमें तो जिक्र मिलता हमें, तो अगर उसके ऊपर ये देखें जी, ये देखें, ये 5 महीने अगो, ठीक है जी, 5 महीने पहले ये है वो वीडियो। बहरहाल मैं क्योंकि वो फिर पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सर्च करिएगा, ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपको मिल जाएगा।
یہ میرے چینل کی یہ ویڈیو ہے، یہ حسنین وہ بیٹھا ہوا ہے اور جس کا اندر وہ کفر کر رہا ہے. تو یہ 2 ویڈیوز ہیں اصل میں. مزید جس کو چاہیے ہو میرے یوٹیوب میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا تو آجز دے دے گا لنک انشاءاللہ. ویری گڈ. اسکرین شاٹ لے لیں بھی آپ لوگ. ہاں تو بہرحال یہ جس کو چاہیے ہوگا تو ہم سے رابطہ کر لیجیے گا. یہ بندہ ملحد ہے اصل میں، یہ بندہ لوک چھپ کے ہے، یہ پوری ٹیم ہے ان کی. مفتی صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میں حسنین ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج ریسیو ہوا کہ بھائی اس سے جو ہے نا نالت پڑھواؤ. تو جیسے ہی میں نے حسنین کو بولا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی تھوڑی سوری تھوک آ گئی تھی وہ لعنت ڈالو، تو اس نے یہ مجھ سے لڑنے لگ گیا. کہتا ہے میں جبرن نالت نہیں ڈالتا. تو مجھے دوبارہ واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ کال آئی کہ اس کو بولو نالت ڈالے ورنہ میں کال پہ آ جاؤں گا. جیسے ہی وہ بندہ کال پہ حسنین وہاں سے بھاگ گیا. جب میں نے یہ بات ٹیا کو بتائی تو ٹیا مجھ پہ یقین نہیں کر رہی تھی. میں نے بولا اس کو اپنی براڈ پہ بلاؤ، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ. جب وہ ٹیا کی براڈ پہ آیا میں نے انٹری ماری تو میں نے بولا ہاں جی حسنین صاحب مرزا غلام احمد قادیانی لعنت پاؤ. اتو نس گئے مفتی صاحب ہے بندہ. ہاں بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں وہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نیکوں کے لیے نیک مرد، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، فاسق مردوں فاسق اور فاجر مردوں کے لیے فاسق و فاجر عورتیں. تو وہ مطلب جس آیت کا مفہوم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیا شیعہ کو میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بتا رہے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی بھی میں صبح دیکھ رہا تھا نماز کے بعد کہ یہ نا حسنین بیٹھا ہوا تھا ایک براڈ کے اوپر، وہاں پہ 3-4 لڑکیاں بھی تھیں. وہ ساری ملحدہ لڑکیاں تھیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ ملحدہ لڑکیاں ہیں. اب وہ مطلب اپنے آپ کو قرآنسٹ ثابت کر رہی تھی کہ ہم قرآنسٹ ہیں اور حدیث کے اوپر تمسخر کر رہی تھی، لیکن ہے وہ ملحدہ. میں جانتا ہوں ان کو پرسنل طور پہ، میں ان کو جانتا ہوں. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بھائی یہ وہ ہی ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو اذا خلو الی شیاطینہم، وہ کیا ہے وہ کسی کو یاد ہے تو وہ اپنے جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہاں جی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں جی جی بالکل. ہاں ہم تو تمسخر کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹھا مسخری کر رہے تھے. ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں بھائی غیر مسلم لوگ ہیں جو لبادے اوڑھ کے ان کی لڑکیاں اور لڑکے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر. جی تو ان کا کوئی کسی لڑکی پر کوئی بھروسہ نہیں، کسی لڑکے پر کوئی بھروسہ نہیں. اور مسلمانوں، بچوں، جوانوں، اللہ کے شیروں، تمہیں میں ڈرا رہا ہوں، ان نسوانی آوازوں کے پیچھے مت جاؤ، ان لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑو. یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے چٹکیوں کے اندر تمہارے ایمان کو لے اڑیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. بس میں نے یہی چھپے لفظوں میں کچھ بتانا تھا، جس کو سمجھ آ گئی، نہیں آئی تو نہ آئے. ٹھیک آ گئی، بالکل ٹھیک آ گئی. جس والی آج نہیں آ رہی نہ آئے. کی چکر ہے ہوں تے جڑا مطلب کہ بڑا آندے نے اسی کال تڑا ہن آندے نہیں پے، کی چکر ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں جی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ آج کی بات تھوڑی ہے، پرانی باتیں. یہ ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پرانی چیزیں ہیں، یہ پرانا ہو گیا کام. ہمت نہیں ہے قادیانیوں میں. بس یہی ہے، اب تو یک طرفہ ٹریفک ہے، بس اپنی براڈیں کھول کے تو ان کو ننگا کرتے رہو. اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کے آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کریں گے، نہیں کریں گے. ڈیبیٹ انہوں نے نام رکھا ہے گالی گلوچ کا، آئیں گے گالی گلوچ کریں گے، بد کلامی کریں گے بس. اور یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے تو بڑی مناظرہ کر کے ہیں، اوے مولوی کو ہم نے چپ کروا دیا. تو چپ کیسے کروایا جی؟ گالیاں نکال کے کرایا اور الزام لگا کے تو بچے باز ہے، تو رنڈی باز ہے، تو یہ ہے، تو شرابی ہے، تو یہ ہے وہ، بس یہ. تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے، بڑا کوئی جناب محاذ مار کے ہیں ہم. بالکل ایسا ہی ہے.
ड्रामे बाजी है। बड़ी रियाकारी है इनमें, बहुत ही मुनाफकत, रियाकारी और बहुत मतलब घटिया सोच के लोग हैं, बहुत ज्यादा। और पता ऊपर बैठ जाएंगे फिर कहेंगे कि खातिमुन नबीयीन का ये मतलब नहीं है और इसका ये मतलब है। आओ ऊपर आओ, आके बताओ तो नीचे से म्यूट लगा के बंद किया होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे चलते एक चीज याद आ गई। अब देखे ना, उमर बाब कादियानियों को बुरा कह रही है, उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर बिलीव नहीं करती। अब ये भी रिकॉर्डिंग के ऊपर अभी रहेगी ये चीज़। आज डेट है जनाब 6 जुलाई 2024 जी। तो बहरहाल वो कादियानियों को नहीं मानती। एक बराड इनकी बड़ी वायरल हुई और जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पे रंजिश बड़ी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे फिर वक़्त ने बताया कि नहीं, वो बंदे का मकाम समझे कि वो अगर उस सिचुएशन में हो तो वो एक है भी खातून ज़ात, और मतलब उसको इतना तंग कर दिया जाए और उसको बोलने पे मजबूर कर दो कि हाँ मैं कादियानी हूँ। तो देखिए जी मैं मुफ्ती साहब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ वो सारा। और थोड़ी सी आपको इसकी बात बता दूं, मेरी ब्रॉड पर 3 दिन तक इन्होंने मेरी ब्रॉड को हैक करते और आकर गंदी मूवी बता देते। 100 लोग बैठा होता और वो इतनी गंदी गलीज मूवियाँ स्क्रीन बड़ी करके तो हैक कर लेते, ना हम अपनी ब्रॉड को उतार सकते ना उसको ड्रॉप कर सकते। और फिर ब्रॉड बंद करते, दोबारा फिर आते, फिर यही करते। फिर यहाँ पर खवातीन को, मैं थी, आफरीन थी और मतलब मर्द वगैरह थे, इस कदर गलीज गालियाँ चौथे दिन ना मैं बड़ी तंग आ गई। मैंने कहा कि चले जितनी निकालते हैं निकालो, क्या करते हो, ठीक हो क्या? तुम रुबाब कादियानी हो, तुम फलानी हो, तुम्हारी मरी माँ के ऊपर ये पता नहीं। मैंने फिर अल्फाज ये बोले कि हाँ मैं हूँ कादियानी। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं माज़ल्लाह मिर्जा को मान रही हूँ, मेरे ज़हन में ये बात थी कि जो कादियान में रहता है वो कादियानी, राइट। मैं नहीं वो चले ठीक हो गया। मैंने कहा कि हाँ मैं कादियानी हूँ। बात ये है कि बंदे के ऊपर ऐसे जो तुमने करना है तुम जो करो, लेकिन अगर तुम जो मतलब कह सकते हो तो अगर मैं ये सब कुछ करूँ भी तो इसके जिम्मेदार तुम हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। 2 साल तुम्हें ना मेरा कुरान नजर आया, ना तुम्हें मेरी एक्टिविटी नजर आई, ना तुम्हें मेरी, लेकिन तुम लोगों ने इतना मुझे जिज कर दिया है कि मैं आज जी हाँ तो वो गुस्से के अंदर हो जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ताला तो मेरे पास अमीन रसूल जो ज़िया रसूल भाई आए, ज़िया अमीन, उससे फौरन आके मुझे कहा कि उमर बाब ये अल्फाज, मैंने कहा मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ, लेकिन मैंने कहा आप वो कहते मेरे पास वो पहुंची, वो जो अल्फाज थे ना, कहते कुर्बान मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे, तुम ठीक कह रही है। मैंने कहा मैं कैसे सुनाऊँ आपको, तो वो कहते मेरे पास उमर बाब देखें, हम भी एक नरमो नाजुक दिल रखते हैं। जब वो मैंने भी वो सुनी थी ना, मैं ज़ाती तौर पे बहुत रंजीदा हो गया। मैंने कहा यार ये उमर बाब ने ठीक नहीं किया, लेकिन बाद में वो वक़्त के साथ साथ ना वो गुस्सा हल्का हुआ और कोई बात समझ आई कि यार उस बेचारी को मजबूर ही इतना कर दिया गया, तो अब क्या वो करती। तो चलो बहरहाल अल्लाह पाक माफ करने वाला है। तो ये साल हो गया शादी, 1 साल, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंसान कभी समझ लेता है, लेकिन ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को। और फिर हम कुरान पाक पढ़े होते तो फिर आके, और उस वक़्त इतना कुरान पे हम बात कर रहे थे तो तिलावत, और मतलब उसके बावजूद ये सब कुछ आकर, तो फिर वो अल्फाज मैंने बोले, ठीक है। और मैंने सरेआम बोले, ये नहीं कि मतलब मैंने जी। तो मैं दूसरा यहाँ पे एक बात कह दूं कि कादियानी, जो कादियानी होता है ना, सच्चा कादियानी, वो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं कादियानी हूँ, ये याद रखिएगा। वो कहते हैं मैं अहमदी हूँ, बल्कि वो कादियानी होने या मरज़ई होने को तो गाली समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कादियानी ना कहो, मुझे मरज़ई ना कहो, मैं अहमदी हूँ।
میں کوئی غلط آئی ڈی سے نہیں ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ اپنی مطلب ہر چیز کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. میرے بچوں کو پورا کینیڈا، پورا دنیا میں میرے باپ کو ساری دنیا جانتی ہے. ہمارا تو دیکھیں، میں جتنی بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ عورت ہوں تو میں تو چھپ چھپا کے رہ ہی نہیں سکتی. میرے میں تو قادیانیوں والا ایک رنگ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. میں تو صحیح ہے کہ پنجابن جس طرح کی ہوتی ہوں اس طرح کی ایک عورت ہوں. اور عمر باب اس پر آپ زیادہ صفائی نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ذاتی طور پہ ہمیں ان معاملات کو بڑی دفعہ ہم نے بھگتا ہے. ہمارے اوپر ان قادیانیوں نے جو کہ چھپے ہوئے قادیانی تھے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، لیکن تھے وہ قادیانی بندے. تو انہوں نے ہمارے اوپر الزام بڑے دفعہ لگایا کہ یہ بندہ قادیانی ہے، یہ قادیانی ایجنٹ ہے، یہ کوئی کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ بلا ہے. تو یہ معمول کی باتیں ہیں، یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور مسئلہ آپ کے گوشت گزار کرنا تھا کہ ایک براڈ ہے، مینشن نہیں کرتا، اس پہ طافے کو بٹھایا ہوا تھا، طافہ الطافے کو. وہ قرآن کی تعلیم دے رہا تھا اور وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میں نے ان کو نیچے کہا کہ بھائی اگر تم دونوں کے باپ کو میں گالی دوں تو تم مجھے اوپر لوگے. یہ روزانہ گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ گستاخ. وہ براڑ کا نام بتائیں ذرا، کون تھے وہ؟ سیکر کی براڑ تھی، پنجاب والا بابر. اچھا 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 اچھا. ہاں تو چلو بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی براڈ کا خود ذمہ دار ہے، اور بھائی اپنے اپنے معاملات کا ہر بندہ خود ذمہ دار ہے. کوئی کسی کو ملامت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ لیکن ایک قادیانی جو ملعون ہے، آپ کو پتہ ہے طافہ کتنا بڑا گستاخ ہے اور کتنی گستاخ، بہت بڑا بہت بڑا. یہ وہی الطاف ہے کہ میری صرف دنیا کی ایک میری آڈیو وائرل ہے گالیوں والی، کہ یہ تھا وہ الطاف قادیانی مربی. آج سے کوئی راؤنڈ بورڈ 15 سال یا 18 سال پرانی بات ہے. وہ گروپوں میں بھی بڑی گستاخیاں کرتا ہے. ہاں بڑی بڑی. تو یہ بندے کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو اس نے گستاخی کی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت میں نے اس کو گالی دی اور اس گالیوں کو اس نے وائرل کیا تھا. یہ ہے وہ الطاف، یہ بندہ. اور یہ بیٹھا ہوا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. ہاں جی بس ایسے ہی ہے نا جی. لوگ انہوں نے بڑی سیاست کی، اس کی باتوں کو بیچ میں سے کاٹ کے میری گالیوں کو وائرل کر دیا جی. اور یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، بڑی پرانی بات. ہم تو اس کو جانتے ہیں نا پرانا. دیکھیں ہماری طرف سے نا یہ اتنا ذلیل ہو کے جاتے ہیں تو ہم نے کبھی ان کی ویڈیو کاٹ کے لگا کے مطلب ایسے نہیں کیا. یہ ہمارے علماء کی اتنی سی بات نکالیں گے، کسی کی ویڈیو نکالیں گے، مطلب اتنی چول اتنی گندی حرکتیں ہیں ان کی کہ بندہ سوچتا ہے کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ. مطلب دیکھیں اتنی سی بات اپنے مطلب نکال کے اوپر ہیڈنگ دے کے اس کو پبلک کر رہی ہیں، اس کو فلاں کر رہی ہیں. ہمارے سے یہ چھتر کھا کر جاتی ہے. آپ یقین کریں کل ہی کا بندہ آیا ہوا تھا، کوئی اس کے دلیل نہیں، کبھی وہ ادھر بھاگ جائے کبھی ادھر. ابھی مطلب وہ کہہ رہا تھا میں پرسوں مطلب آج کی رات 3 بجے لازمی آؤں گا، میں اپنے ساتھ دلیل لے کر آؤں گا. اب ہم ان کو لکھے مرزا کو کہ یہ دیکھو جی، یہ تم کہتے ہو ان کے پاس دلیلیں بڑی منہ کالا کی ہے، تو دن میں 10 دفعہ منہ کالا کروا کے جاتے ہیں ہم سے. عمر باپ یہ خواجہ ریحان کو لیں اوپر. عمر باپ یہ خواجہ ریحان کو اوپر لینا، اس کو ہم ذرا بتاتے ہیں کیس کا کیا ہوا ہے. ذرا اس کو اوپر لیں. خواجہ ریحان اوپر آؤ یار، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیس کا. اس کو نوائز کریں، ہم اس کو ذرا بتا. آجا بھائی آجا، خواجہ صاحب آ جائے بھائی، تبلیغ کرو بھائی. کسی بہانے آ جاؤ. لو جی خواجہ صاحب آنے لگے ہیں اور مولوی صاحب کو ذلیل کرنے لگے ہیں، خوار کرنے لگے. ذلیل کسی کو وکیل بنانے کے مفتی صاحب اسی کو وکیل رکھتے ہیں. ہاں جی ہاں جی آ جائے خواجہ صاحب. ہاں جی خلیفہ کا بھی تو کیس یہی لڑ رہا ہے نا. اچھا 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 اچھا. ہاں جی اسی کا، ہاں جی اس کا بھی یہ وہ والا کیس تو نہیں کہ وہ خلیفہ جی نے غلط کام کروایا تھا تو بعد میں ان کو خون شروع ہو گیا تھا اور ٹانکے لگے تھے. ہاں بالکل. اچھا 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 وہ والا ندا ناصر ہے نا، ندا ناصر جی، ندا ناصر والا کیس. اچھا اچھا، کیونکہ ان کے کیس ہی بڑے ہیں ماشاءاللہ.
تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کیس لڑ رہے. جی جی آ جائے بھائی آ جائے خواجہ صاحب آئے ذرا ندا ناصر کی صلح کروائی ہے تو ذرا مفتی صاحب کا بھی پوچھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. آ جائے ذرا سامنے رکھتے ہیں. آ جاؤ جی آ جاؤ ذلیل کر دو جی مولوی صاحب نے ذلیل کرو. آ جاؤ مفتی صاحب ندا ناصر بھی لائے وہ آ کے تعریفہ کرے کہ کہہ جو تسی صلح کرائی. مفتی صاحب FIR دی کاپی کھول لیو جڑا میں مربیاں دے او اوتھے بھیجی سی تانوں. مربیاں دی او جڑی انہاں نے لڑکیاں نال لواطت کیتی ہے مربیاں نے او جڑا FIR دی کاپی. آہو یار وہ تے آن گے ہوں تے پھر یہ نا کوئی آن گے. یہ بھی تو ایک بھاگا تھا نا ان کا قادیانی ہمارے کینیڈا میں. اس نے بھی چھوٹی چھوٹی 16-15 سال کی بچیوں کے ساتھ وہ بہت غلط کام کرتا تھا پھر پکڑا گیا تو قادیانی تھا برمپٹن میں میرے گھر سے کوئی آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ. یار کیا نام ہے اس کا یہ نوید جی وہ جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے آپ کو بتایا نا میرا ڈیٹا جو ہے یار میری ہارڈ میں ہے تو بڑا لاس ہوا ہے. وہ ہے وہ رپورٹ میرے پاس کہیں پڑی ہوئی ہے پیچھے میرے بھی نا موبائل. وہ ڈھونڈے یار وہ لڑکوں سے کسی سے ڈھونڈ کے نا وہ رپورٹ اپنی فائل میں لگانی ہے. ٹھیک ہے میں واٹس ایپ کیا یہ جب ہماری براڈو پر آتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ انٹر نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً 4.K کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ انٹر نہیں ہوتے جی لیکن انٹر ہوں تو ان کا پھر پتہ چل جاتا ہے نا. کل پتہ نہیں 4 something کے اوپر لوگ دیکھ رہے تھے. چلو کوئی گل نہیں عمر بابا پیچھے رہ کے چسکے لین دیو انہاں نوں مردے دی تمبی اتردی ویکھن گے مزہ آئے گا. پیچھے بہ کے بڑے ہستے جے جدوں اسی مردے دی تمبی لانے بڑے خوش ہوندے نے. واہ واہ مولوی زندہ آباد مولوی. بڑے کھوچل نے یقین من لوٹیاں پنگڑے بڑے پندے. اتنا ان میں جھوٹ اتنی عیاری اتنی مکاری آپ یقین کریں کہ ان کو تو مجھے ان کے ساتھ ایک ہمدردی تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں ان کے بڑے جو ہیں وہ مرتد ہوئے اور اب ان کی یہ نسلیں ہیں اور یہ نہیں میں نے سمجھا کہ یہ تو گندی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں اچھا پیغام دینا چاہیے ہمیں اچھے سے ان کو اس دین کی طرف لے کر آنا چاہیے. لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہ تو اللہ معاف کرے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جیسے دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں نا ان کی وہ کولیاں ڈال کے تو سروں کو اتنا ہی رہنے دیتی ہیں. یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں. یہ جس طرح کولو کے بیل کے اندر نا وہ آنکھیں بند کر کے گھومی جاتا ہے نا بس وہ کہتے ہیں ادھر ہی گھومنا تم بس. یہ وہ لوگ ہیں ایسے ہی ہے. آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی بات کرتے جو اینڈ کے اوپر آ کے کہہ کے تم نے تو دلیل نہیں دی. اجازت ہے تواڈے اتنی دیر تو اسی تواڈے نال گل کر رہے ہاں تے جڑا تانوں دتا سی اینو کی سمجھو تسی لیکن نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو تسی غور کرو عمر باب کہ اللہ دی قسم جدی اتنی ذلت ہوئے انہاں نوں بلایا جائے تے بار بار بلایا جائے یار وہ بھی بندہ دنیا دا بغیرت ترین انسان بھی وہ دی غیرت جڑی ہے وہ پھر جوش پڑتی ہے تے وہ میدان چ آ جاتا ہے. مجال کوئی ایک بھی ٹس تو مس ہویا ہے. ایک عورت ہو کر جہاں پر گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں جاتی ہیں ان کو روکتی ہیں گالیاں کھا کر آتی ہیں تو تم لوگ کیا ہو بھائی. جی پاشا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں وہ پانگن کھا کھا کے پانگن بیچاری بھی بابا کھاندی سی نا سپاریاں کھا کے. نہیں سچی گل جی مذاق نہیں پانگن کھاندی سی تے اودی وجہ تو اودے دند چڑے سن. مفتی صاحب تاجاں والا کے چکر ہے اوتے تے تلے والا جڑا تاج اوتے والا تاج تے تھلے والا تاج آئے ہائے اوئے یار او واہ قادیانیو او مر جو
ਯਾਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਵੀ ਵਹਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ। ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਐ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਨ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਮਸੀਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਠਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਅਰਬੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅਰਬੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਫੋ ਨਾਹਵ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੈਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਕੰਮ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇन्ना किताबी हाजा बलीगुन व फसीहुन व मलीहुन, ए मेरी जड़ी किताब है बड़ी बलीग है, फसीह है ते मली है। अब सुने जरा इसके टाइटल पेज के ऊपर ही फा शगलात कहता है फी सब ईना यौमन मिन शहर सियाम, कहता है मैंने ये किताब अपनी रमजान के 70 दिनों के अंदर लिखी है। मुझे बताइए वो दुनिया का कौन सा रमजान है जिसके 70 दिन होते हैं। फिर आगे कहता है मकाम तबई कादियां। अब एक छोटा सा मुसलमान का बच्चा भी जानता है कि अरबी के अंदर नून गुन्ना नहीं होती, नून गुन्ना नहीं होती। इसने नून गुन्ना डाल दिया अरबी के अंदर। आगे जिला गोरदारसपुर, अरबी के अंदर जिला को जिला नहीं कहते, जो हमारा जिला होता है ना, जी जी, डिस्ट्रिक्ट, तो अरबी के अंदर डिस्ट्रिक्ट को जिला नहीं कहते, लेकिन इसने जिला डाल दिया। अरबी के अंदर गाफ नहीं होती, इसने गाफ डाल दी है। अरबी के अंदर पे नहीं होती, इसने पे डाल दी है। अच्छा जी, फिर कहता है बहेरवी, भे, दो चश्मी भे, ये अरबी के अंदर नहीं होती, उसने वो भेर डाल दिए जी। तो ये इसके टाइटल पेज के अंदर फा शगलात हैं अरबी की। इसने फिर ये चेक करवाने के लिए ये किताब भेजी जनाब रशीद रजा, जो मिस्र का था, रिसाला अल मीनार का। पहले उस अपनी किताबों के अंदर इतनी तारीफों के पुल बांध दिए उसने, रशीद रजा जिंदाबाद, रशीद रजा की अरबी बड़ी कमाल दी है, रशीद रजा बड़ा अदीब है, बहुत मुहक्किक, बड़ा आलिम, बड़ा फाजिल। अब मिर्जे ने जब इजाजुल मसीह उसके पास भेजी तो जनाब उसने जगह ब जगह
गलतियां निकाल के ना किताब के आखिर में लिखा कि केड़े पागल दे पुत्र ने किताब दी। अच्छा ओए होए जब जनाब, हाँ जी उनके पता लग गया। हाँ जी, वो जब मिर्जे कादियानी को वो मिली ना तो मिर्जा हो गया पुट्ठा। मिर्जा उसको ही गालियां निकालनी शुरू कर दी, कहने लगा इनू आंदा गंदा की है, रशीद रजा पागल दा पुत्र है, ते जाहिले आजम है, इनू पता ही कोई नहीं। फिर वो गालियां कटिया, तौबा तौबा तौबा। तो ये स्क्रीन के ऊपर कुछ हवाला जात मैं दिखा रहा हूँ, इनको आप बाद में देख लीजिएगा। अब ये देखें, ये रूहानी खजान जिल्द 18 के मुकदमा इजाजुल मसीह के अंदर ही ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये था, वो असल में सारा पीर मेरे अली शाह साहब के साथ जो मुबाहला हुआ उसकी ये मैंने मुख्तसर अर्ज की है जी। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। और रही बात किताब की, ये तो टाइटल पेज के अंदर इतनी फाश गलतियां हैं, आज दुनिया का कोई कादियानी ले हैं कर ले उसकी अरबी के ऊपर, अल्लाह की कसमें इतनी फाश गलात हैं, ओए होए, इल्मे सरफ की गलतियां, इल्मे नहव की गलतियां, इल्मे अदब की गलतियां, इल्मे फसाहत की गलतियां, इल्मे बलागत की गलतियां, इल्मे बदी की गलतियां, इल्मे बयान की गलतियां, इल्मे कलाम की गलतियां, इल्मे मंतिक की गलतियां, इल्मे फलसफा की गलतियां। आए कोई कादियानी निकले, ये आजिज मुफ्ती मुबशर शाह पीर मेहर अली शाह का रूहानी बेटा और गुलाम और मुरीद हाजिर है, करो बात हमारे साथ। मुफ्ती साहब इसका एक कलाम भी था ना इंग्लिश में, ही लिव्स इन जिला गुरदासपुर। आओ हाँ मैं अभी बता तो मेरे पास है, मेरे कॉल भी रखी है इंग्लिश का कलाम था। ये देखा कि ना नीडो भाई बहुत नोटी भाई है, बहुत नोटी है। जिथे मुफ्ती साहब की गल रह जाती है ना, कहते मुफ्ती साहब भूल गए हो, भूल गए हो। कादियानियत है बस बक 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 है। वही नाज़िल हुई है जी, 3 उस्तरे और अतर की शीशी। हेलो जी, किसे नाई दा पुत्र ना होवे ते ਉਹ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आंदा है वही नाज़िल हुई है, आओ बुलबुल चलें के वक्त आया। अच्छा, आओ बुलबुल चलें के वक्त है, वही नाज़िल हुई है जी, वही नाज़िल हुई। सही। वैसे तो तुझे सामना है भोला भाला ही सी। भोला भाला एवें ना भोलिया नू बदनाम करो, ये बड़ी एटम सी, चबल चीज सी बड़ी भोला भाला भोले आंदे हुंदे ने। अच्छा मिर्जा, अगर ना फर्ज किया कि आप उस दौर में होते जिस दौर में मिर्जा आया था, आपका क्या बिहेव होना था इसको देख के? क्या करते? मैं चंडा मारनिया था मैं उस दौर च हुंदा, मैं यकीन जानो मेरे मुंह ते मूत्र करना थी। नीडो भाई आप क्या करते? आप सबके इंटरव्यू लेते कि उस दौर में होते तो आप क्या बिहेव होता आपका? मैं इंशाल्लाह अगर उस दौर में होता तो मैं वही करता जो एक गुस्ताख रसूल की सजा है। यार यकीन जानो साडे जज्बे ते अंजदे ने, मैदाने हशर लगा होना है ते मिर्जा कादियानी ने भी इधर साइड ते लगा होना है, ते मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी, ते साडा भी हिसाब किताब हो रहा है। ते अल्लाह दी कसम मैं ते इजाजत लैके ना अल्लाह कोलों, अल्लाह थोड़ी देर इजाजत दे ते इन्हां दी ते मैं जरा मिट्टी पलीद करा, उत्थे ही गिरेबान इन्हां दे फड़ लैण ते इन्हां नूं लित्तर फेरने ने। हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, पाशे नूं एक ख्वाब आई है यार, ये दो कदानियों ने जाके सुनांदा, सुनदा ही नहीं है ख्वाब। हाँ पाशा नीचे हो तो ऊपर आओ जरा। इतने मजे तरीके नाल जाके इतनी रिस्पैक्ट नाल कहंदा मैनू मिर्जा कादियानी साहब ख्वाब च आए ने, मेरा सुन लो, सुनदे ही नहीं, थले सट देंदे ने, कहंदे नहीं सुनना।
की वजह सानू सुना दे आके ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਹੋਤੇ ਚਲੇ ਆ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ 5 AM ਤੇ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ आ जाओ भाई बादशाह भाई आ जाए आज क्लास के लिए तैयार हैं भी सारे हाँ ये पाशा आ रहा है पहले इसका ख्वाब सुने और सारे महजूज और वाकई इसको ये सच्चा ख्वाब आया है इसको ये मजाक नहीं कर रहा हाँ जी तो सुन रहे हैं हम लोग हम कौन सा मजाक कर रहे हैं ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ मेयर साहब ਨੂੰ चलें जी तो दो बराबर बादशाह भाई ले उन्हें पाशा दी आईडी प्राइवेट सी चलें ले उनको किनको लेना है हाँ वो प्राइवेट है उसकी उमर बाबा आईडी पाशा की आप उसको ले सकती हैं सिर्फ नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रहा पाशा मन नजर आ रहा है मेरे दिल च रहिंदा ना दिल नहीं पाशा नहीं है जी इधर ही है उन्हें क्या रिक्वेस्ट डाले मुझे नजर नहीं आ रहा अच्छा यार सारे दोस्त भाई अहबाब प्यार मुहब्बतां वाले अल्लाह सलामतियां दवे तुहानू ते मैनू इजाजत दिओ भाई हाँ जी ते उमर बाब 1 मिनट रुको पाशे दा ख्वाब सुन जाओ उन्हें सही ख्वाब आया शुगल नहीं ला रहा सही कह रहे नहीं होंदे ही नहीं पे ते हुण मैं की करा आज पाशा आज छातिया मुफ्ती साहब जा रहे नहीं इस मौके तो फायदा चक दे इन्होंने ख्वाब सुना दे नाले रिकॉर्डिंग भी चलती है ना पई ते यार चलो रिकॉर्डिंग च आ जाएगी हाँ हाँ नहीं उन्हों का इरादा नहीं इरादा को नहीं ते मैनू इजाजत दिओ भाई रब रखा जी अल्लाह आपनू सलामतियां ता फरमाए पीर महल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है हजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत कीजिए हमा वक्त चाको से बंद रहें आ गया उठाएं कहंदा उठाओ नाला उन्होंने की गालियां नहीं निकाला जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब सॉरी जी 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 मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सॉरी मैं जरा टाइम बताया मॉर्निंग चल रही है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले गया अच्छा मुफ्ती साहब मनु उस दिन ख्वाब आया इन्हां दी ब्रॉड ते जाना इन्हां ने की वतीरा फड़िया कि बड़े ओदे तमहीदा बन के मलून दियां कि आप अपनी इस्लाह के लिए ऐसे करें आप ये पढ़ें और सच्चे दिल से दुआ करें और आप देखना आपको ख्वाब में हाथ पकड़ के ले जाएंगे बैत के लिए अच्छा होता जी मैं अभी नया मेरा इनके साथ इंटरेक्शन था मैं उस दिन मैं भी पढ़ रहा था इनके बारे में उस रात मुफ्ती साहब आप यकीन करें मैं सूरह मायदा पढ़ के तफसीर के साथ बिल्कुल मतलब इत्मीनान से जैसे बंदा पढ़ रहा होता है मैं सो गया मुझे नहीं पता चला अच्छा आप यकीन करें और मतलब एक बंदा होता है थोड़ा बंदा अपसेट हो या बंदे के ज़हन के ऊपर बड़ा बोझ हो इनकी बातें सुनी हो बिल्कुल रिलैक्स मैं मेरा डे ऑफ है मैं मतलब जो डिनर में भी ना डिनर से पहले ही बल्कि मैंने बस थोड़े से ओट्स लिए हैं कोई ऐसा मतलब हैवी मील भी नहीं लिया कि बंदा जो है ना ऐसे ही दिमाग पे बोझ हो और बंदे ने कुछ देख लिया अच्छा मैं सो गया
मैं ख्वाब की वेना फजर तो बाद फिर बड़ी जबरदस्त नींद दे विच मैं ख्वाब पे वेना कि एक ना थाल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇਹ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 3-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਥਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਮਹੀਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਝੋਲੀ 'ਚ नहीं गौर थोड़ा अपनी ख्वाब ते गौर करो मतलब है कि जिस तरह लेले नूं चाड़ के घुमा रहे होंदे ने अग ते कोई ऐसा सीन वही ख्वाब ते गौर करो तफक्कुर करो अस्सलाम वालेकुम सॉरी माजरत खलील साहब एक सेकंड प्लीज मुफ्ती साहब खलील साहब जरा इन्हां नूं याद आ गई है ख्वाब जरा एक मिनट दा जिस तरह मैं अर्ज कर रहा ना पूरा प्लेटर बनया ना थाल दे विच सारे कंजरां दा अच्छा ते ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਜ ਲਾਲੀ ਕਲੇਜੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਲ ਦੇ ਬੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਵੀਦ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਵੈਸੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਣੀ ਜੀ अच्छा मेरी गल मेरी गल सुनो मैं खलील साहब दी सुन लो भाई मैं जनाब इंग्लैंड तो बोल रहा सवेरे दे हाले 3:30 होए ने जी जी तो मैं जनाब ना प्रोग्राम तक ना मैं ये जनाब के सलाम पेश करना बस जी वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खलील साहब बहुत शुक्रिया जनाब ये दुआना जनाब काजी साहब मैं सुनी दुआवां ना मतलब जे तलबगार हूं अल्लाह पाक आप नूं सेहत तो तंदुरुस्ती वाली दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए ते दीन और दुनिया दियां भलाइयां आप नूं अल्लाह पाक अता फरमाए ते भाई और गल्लां करदे ने ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਇਆ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਮਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ तो दूजे ने पता नहीं से चुक लिया मुल्क कहना है मैं कहना कि खलील साहब एक मिनट रुक जा वो मुरब्बी साहब टाइगर साहब आए ने जी खच्चर सारे चुप हो जाओ भाई तबलीग शुरू होने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिर्जे की नुसरत जहां खत्म नबूवत जिंदाबाद बशीर बुला लो नुसरत जहां लम्या पालो बशीर बुला लो नहीं
रमी कुत्ता बेगैरत मुनाफिक इब्ने शैतान इब्ने अच्छा यार ए रब रखा भाई दोस्तों मैनू इजाजत दियो भाई। हाँ जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ठीक है महताब भाई, अल्लाह हाफिज। और इसको नीचे की